اس ویڈیو کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس خاتون کا نام ہے نتاشا۔ یہ دانش اقبال کی بیوی ہے جو کہ گل احمد انرجی لمیٹڈ کا مالک ہے۔ اس نے نشے میں دھت ہو کر اپنی پراڈو لوگوں پر چڑھا دی، جس کی وجہ سے 2 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئے، اور وہاں موجود باپ اور بیٹی کی جان چلی گئی۔ باپ پاپڑ بیچتا تھا اور بیٹی جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو وہاں پکڑ لیا، کوئی کیمرے کی طرف منہ کر کے اس کی تصویر بنا رہا تھا، لوگوں نے پکڑ کر وہاں اس کو بٹھا لیا۔ اب ہوا یہ کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ پولیس کا ہمارا نظام انصاف ایسا ہے کہ اس کو جاتے ہی چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پاک فوج یعنی رینجرز کے حوالے کریں گے۔ رینجرز وہاں موقع پر پہنچی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو لے کے چلے گئے۔ 7 کمپنیوں کی 2 کی ایگزیکٹو ممبر ہے، 5 کی ڈائریکٹر ہے، لیکن ہمارا نظام انصاف یہ کہتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 7 کمپنیز کو چلاتے ہوں اور آپ کا ذہنی توازن درست نہ ہو؟ پھر اس نے شراب پی رکھی تھی، واضح نظر آ رہا تھا، اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی، جس سے 2 لوگ وہاں موقع پر جاں بحق ہو گئے اور باقی لوگ شدید زخمی ہیں۔ پاکستان کا نظام انصاف بے بس ہے ان امیر زادوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ ایک تصویر ہے جس میں کیمرون نامی لڑکے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ یہ تھا کہ فلوریڈا میں اس نے 2 ماں بیٹی کو کچل ڈالا تھا، اور اس کے باپ نے اس کو جو گاڑی لے کے دی ہوئی تھی وہ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا رہا تھا، اور ریش ڈرائیونگ کی اس سپیڈ لمٹ سے دگنی پہ چلاتا ہوا اس نے اس کو 2 ماں بیٹے کو کچل ڈالا۔ امریکہ کا نظام انصاف حرکت میں آتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اب یہ اپنی سزا مکمل کر کے 2044 میں یہ رہا ہوگا۔ یہ ہے نظام۔ اور دوسری طرف ہمارا نظام دیکھ لیں، ہماری حکمران آصفہ بھٹو نے اس خاتون کی ایڈنٹی کو چھپاتے ہوئے پریس کانفرنس کی۔ یہ خاتون جو اس معاشرے کا ناسور ہے، یعنی شراب پی کے آپ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو کچل ڈالتے ہیں اور وہاں 2 موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ یہ مجھے بتائیں اس رائت کی مستحق تھی جو پاکستانی نظام انصاف نے اس کو دیا، جو پاکستانی قانون نے اس کو دیا؟ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو نام نہاد پاکستان کو چلانے والے ہیں، وہ اس کی ایڈنٹی کو چھپاتے پھرتے رہے۔ پاکستانی قوانین میں ریش ڈرائیونگ کو ڈیل کرتا ہے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، سیکشن 319 پی پی سی اور سیکشن 320 پی پی سی، یعنی یہ قتل خطا کے ذمے میں آتا ہے۔ قتل خطا بھی ایسی کہ یہ بے لیبل اوفینس ٹریٹ ہوتا ہے۔ میں یہ آپ سب پاکستانیوں سے اور سوشل میڈیا کے تھرو یہ گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی آواز بلند کریں، اس قانون کو بدلنا چاہیے، یا اس طرح کا کوئی غلط کام کسی نے کرنا ہو تو یہ ایک ویپن کے طور پہ یہ قانون استعمال ہوتا ہے، اور اگر کسی نے بدلہ لینا ہو تو ایکسیڈنٹ کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اب اس خاتون نے فٹ پاتھ پہ کھڑے، سائیڈوں پہ کھڑی گاڑیاں اور وہاں موجود ایک بزرگ اور اس کی بیٹی کو کچل ڈالا کہ یہ نشے میں دھت تھی اور ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی اور بے لیبل اوفینس ہے۔ حالانکہ سرکمسٹانسز بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں، سرکمسٹانسز بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز نے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے اور یہ امیروں کا پاکستان ہے، اس لیے یہاں انصاف ملنا ناممکن ہے۔ میری یہ گزارش ہے سوشل میڈیا کے تھرو، میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، آواز احکام بالا تک جائے، چیف جسٹس آف پاکستان تک جائے، وہ 100 موٹو ایکشن لیں اور اس قانون کو تبدیل کیا جائے جس میں اس طرح سے بینیفٹس ہوتے ہیں، جس میں نہ تو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانی نقصان کتنا ہوا ہے۔ سمپل ایک 320 کا کیس آتا ہے اور جج صاحب اس کی بیل لے لیتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل شرم بات ہے، اور صرف 10 سال اس جرم کی سزا ہے اور ایز اے بے لیبل اوفینس یہ ٹریٹ ہوتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس قانون کو تبدیل کروانا ہوگا۔ میری اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ مجھے آپ فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ۔